نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، کیونکہ ہمارے قربانی کے دن آ رہے ہیں، بڑی عید ہماری آ رہی ہے، تو قربانی کے مسائل جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، فرض ہے، تو ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا جو ہم پر فرض کیا گیا ہے ہم اس کا علم حاصل کریں۔ اسی طرح جیسے ہم اپنے فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، ان کے مسائل کو ہم نے جانا تھا، ان کے مسائل کو، ان کے احکام کو سیکھنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی جن لوگوں پر فرض ہے تو ان کا بھی قربانی کے مسائل سیکھنا ان پر فرض ہے، اور باقی بہنیں جن پر بہن یا بھائی جن پر قربانی فرض نہیں ہے ان کا ان مسائل کو سیکھنا جو ہے وہ کفایہ ہو جاتا ہے، فرض کفایہ سمجھ لیں اس کو، کہ اگر وہ کفایت کسی دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ دوسرے کو بھی اس سے فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے جانوروں کے عیوب سے متعلق ہم مسائل جان رہے تھے۔ جانور کی خریداری کے بعد قربانی ناجائز کرنے والا عیب پیدا ہو گیا، یعنی جب ہم نے جانور خریدا تھا اس وقت تو عیب نہیں تھا اس میں ایسا، لیکن بعد میں جب ہم خرید لیا، گھر لے آئے، پھر کچھ دن گزرے تو اس میں عیب پیدا ہو گیا کہ اب اس کی قربانی ناجائز ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہ آپ کو پیچھے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا کہ کن کن عیبوں کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر مکروہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان میں سے دیکھ لیجئے کہ کون سا عیب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ تو ایسا اگر عیب کوئی پیدا ہو جاتا ہے یا جانور مر گیا یا کھو گیا، چوری ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ کیا جو لانے والا ہے کیا وہ دوبارہ جانور لے کر آئے گا؟ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غریب کے لیے کیا حکم ہوگا، اور جو غنی ہے لا سکتا ہے، جس کے پاس ابھی بھی مزید اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی کر لے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو یہ ہے کہ غنی یعنی کہ جس کے پاس مزید اتنی رقم یا زیادہ رقم جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے جنہیں دیا ہوتا ہے، تو وہ غنی کہلاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی رقم ہے اور منت کی قربانی کرنے والا دوسرا جانور لائیں گے۔ جیسے اب مجھ پر میں قربانی واجب نہیں تھی مجھ پر، کیونکہ میرے پاس نہ ہی سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اتنے پیسے، تو کیا ہوا کہ میں نے منت مانگی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گی۔ اب میں نے اپنے اوپر قربانی فرض کر لی، واجب کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے منت مان لی۔ اب منت مان کر جو بھی عمل اگر آپ کو کیا جائے تو وہ آپ پر واجب لازم ہو جاتا ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو تھی نہیں لیکن کر لی میں نے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ میں دوسرا ہی جانور لاؤں گی، اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ عیب پیدا ہو گیا جس میں قربانی ناجائز ہو گئی، یا جانور مر جاتا ہے، یا جانور کھو گیا، یا کوئی چوری کر کے لے گیا، تو جو شخص غنی ہو، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اگر دوبارہ تیبارہ بھی لے کر آئے گا تب بھی اس کا مال کم نہیں ہوگا، تو وہ دوبارہ جانور لائے گا، اور جس نے منت مان کر خود پر اپنا جو کیا ہے واجب کی ہے وہ بھی دوسرا جانور لے کر آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن فقیر کے لیے اس کا حکم الگ ہے کہ جو فقیر ہے، ایسا شخص ہے کہ وہ اتنی مشکل سے اس کے پاس وہ صاحب نصاب تو ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسہ ایسا ہے کہ کچھ یا تھوڑا بہت سونا ہے، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے گلے میں بالیاں ہوتی ہیں کانوں میں، یا گلے میں کوئی چھوٹی سی چین ڈلی ہوتی ہے، یا اگر ایک انگوٹھی بھی پہنی ہے یا کچھ رقم ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کے مطابق اگر اس کی رقم بن رہی ہو تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس نے بڑی مشکل سے بھائی پیسے وغیرہ تھوڑے بہت تھے اور جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے قربانی کا جانور لے کر آ گئے، تو اب دوسرا جانور لانے کی ان میں استطاعت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ان کے جانور میں عیب آ گیا ہے تو پھر وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا، لیکن اگر چاہے تو دوسرا بھی خرید سکتا ہے، یہ آپشن اسے دیے گئے ہیں اس کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر غنی اور فقیر نے دوسرا جانور خریدا پھر بھی کھو گیا، اور نہیں پھر کھویا ہوا جانور واپس مل گیا، جیسے اگر غنی ہے، اس نے پہلا جانور جو اس کا کھو گیا تھا
تو اس نے دوسرا جانور خرید لیا. لیکن اگر اب دوسرا جانور جو پہلا والا جو کھویا تھا وہ بھی مل گیا تو پھر کیا کریں گے کہ غنی کوئی بھی ایک جانور، جبکہ فقیر کو دونوں ہی جانور قربان کرنے ہوں گے. تو غنی کے لیے آپشن تو ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اسی جانور کو قربان کر دے یا ان میں سے کوئی بھی ایک جانور قربان کر دے. لیکن جب فقیر کے پاس اتنا نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی قرضہ وغیرہ لے کر جانور لے آیا تو اب وہ دونوں جانوروں کو قربان کرے گا. یعنی کہ جو ایک پہلا کھویا تھا وہ جانور اور وہ کھو گیا تو پھر دوسرا خرید لیا تو وہ بھی مل گیا، تو دونوں جانور اس فقیر جو ہوگا وہ قربان کرے گا. لیکن غنی جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی ایک جانور قربان کر سکتا ہے. اگر وہ دوسرا بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کو فقیر کو لازم ہے کہ وہ دونوں ہی قربان کرے گا. اچھا، جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، لہٰذا خصی جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، بلکہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی جانا تھا کہ افضل ہے. صحیح. اچھا، اب ہم نے اس لیکچر میں اور پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ جانور میں عیوب ہو جائیں تو ان کے کیا کیا احکامات ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ہم قربانی کا وقت جانیں گے کہ ہمیں قربانی کا صحیح وقت کیا ہے. ذو الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، 3 دن ہو گئے. پہلی جو عید ہوتی ہے اس کی صبح صادق سے لے کر، یعنی 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب، کیونکہ جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو 13 تاریخ لگ جائے گی اور 13ویں کو جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے. غروب آفتاب تک کا سارا وقت قربانی کا وقت ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک. غروب آفتاب سے پہلے آپ کو کرنی ہے، کیونکہ اگر غروب آفتاب ہو گیا تو پھر 13ویں تاریخ لگ جائے گی اور قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا. اس میں دن رات، زوال یا غروب آفتاب، الغرض کسی بھی وقت قربانی کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے. البتہ رات میں خصوصاً اندھیرے میں جانور ذبح کرنا مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اندھیرا ہوتا ہے، غلط نہ کٹ جائے، قربانی جانور کو اذیت نہ پہنچے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا اچھا انتظام ہے روشنی کا کہ آپ بالکل دن کی طرح ہی قربانی اس کی کر سکتے ہیں تو پھر جائز ہے، کر سکتے ہیں. شہر میں جانور قربان اگر کر رہے ہیں تو نماز عید کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نماز عید سے پہلے قربانی کی تو پھر قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے لیے عید کی نماز خود پڑھنا ضروری نہیں ہے. دیہات میں صبح صادق کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی صبح صادق ہو گئی اس کے بعد عید کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ فقط دیہات کے لیے ہے. اچھا، پھر جب ہم قربانی کرتے ہیں تو تکبیر تشریق جو ہے وہ پڑھتے ہیں. وہ کب پڑھنی ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے. دیکھیں، قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے ہی شروع ہو رہا ہے، لیکن تکبیر تشریق کا جو بتائیں گے آپ کو، تکبیر تشریق بھی کسے کہتے ہیں، اس کا وقت جان لیجئے کہ کب سے پڑھنا ہے اس کو. 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہی 13ویں تک، 13ویں کی عصر تک. نوٹ کر لیجئے، 9 ذی الحجہ کی یعنی چاند رات جو ہماری ہوگی عید سے ایک دن پہلے، اس کی فجر سے ہی 13ویں تک یعنی چوتھی عید تک، جو چوتھا دن لگ جائے گا 9، 10، 11، 12، 13، بلکہ 5واں دن ہوگا اگر 9 سے لگائیں گے تو، لیکن عید سے لگائیں گے تو وہ چوتھا دن ہوگا. 13ویں کی عصر تک مسجد کی 5 باجماعت فرض نمازوں کے سلام کے فوراً بعد ایک بار تکبیر تشریق بلند آواز سے کہنا مردوں پر واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے. اچھا دیکھیں، یہاں پر مردوں اور مسجد کی قید لگائی گئی ہے کہ مسجد میں باجماعت پڑھنا مردوں پر واجب قرار دیا گیا ہے. 1 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے فرض کے بعد، لیکن 3 بار کہنا افضل ہے. اور یہ تکبیر جو ہے عورتوں اور بچوں پر واجب نہیں ہے. جن لوگوں کی چند رکعتیں نکل جائیں ان پر بھی اپنی رکعت پوری کرنے کے بعد لازمی ہے کہ تکبیر کہیں، کیونکہ وہ واجب ہے، ان سے واجب ساقط
نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر عورتیں کہنا چاہیں فرض نماز کے بعد اپنے گھروں میں جو ادا کرتی ہیں تو کہہ سکتی ہیں، ثواب ملے گا، لیکن ان پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں پر بھی۔ تو وہ تکبیر تشریق کیا ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں، اس کو یاد بھی کر لیجئے گا جن کو یاد نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح سے آپ بار بار سنیے اور اس کو یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے گا اپنے پاس اور یاد کریے گا۔ اور عورتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، مردوں پر تو یہ واجب ہے، ان کو لازمی پڑھنا ہے۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ ایک واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ تو قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی مسنون ہوتی ہے، یعنی سنت ہوتی ہے یا نفل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نفلی عبادت بھی ہم پر جب خود پر واجب کر لیتے ہیں تو وہ لازم کر لیتے ہیں، واجب ہو جاتی ہے، اور کبھی نفلی بھی ہو جاتی ہے۔ تو کب واجب ہوگی، کب سنت، آئیے جانتے ہیں کہ ایام عید میں قربانی کرنا صدقہ و خیرات کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے قربانی جب ہوگی یا مسنون یا نفلی، جبکہ صدقہ و خیرات صرف نفلی ہوتے ہیں، کیونکہ قربانی کیا ہوتی ہے کہ وہ واجب بھی ہوتی ہے اور کبھی مسنون یا نفلی ہوتی ہے، لیکن جو صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں وہ فقط نفلی ہی کہلاتے ہیں۔ قربانی کی 2 قسمیں ہیں، آسانی کے لیے اسے 2 قسموں میں، جیسے ابھی ہمیں جانا کہ قربانی کی 2 قسمیں ہیں کس طرح سے، کہ وہ ایک واجب ہے اور ایک مسنون ہے، تو اس کو آسانی کے لیے 2 قسموں میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو پہلی کیا ہے کہ قربانی واجب کی 2 اقسام ہیں، واجب قربانی اور مسنون قربانی۔ اچھا، ان کو کب واجب ہوگی اور اس کی صورتیں کیا ہیں، اور مسنون کی کیا صورتیں ہیں، یہ جانتے ہیں۔ منت ماننے کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی، ٹھیک ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہوتی ہے منت ماننے کی وجہ سے۔ جانور خرید لینے کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی، یہ صرف فقیر پر واجب ہوتی ہے، غنی پر نہیں ہوتی، کہ غنی کے پاس تو اتنا مال ہے اس نے خرید بھی لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فقیر جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا وہ پھر بھی جانور قرضہ ورضہ لے کر خرید کے لے کر آ گیا، اس کی جو بھی نیت تھی تو اب اس پر واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے علاوہ واجب قربانی یہ فقط غنی پر واجب ہوگی، یعنی کہ نہ اس نے منت مانی ہو، نہ ہی وہ کیا کر کے لایا ہو جانور، واجب تو نہیں تھا لیکن وہ خرید کے لایا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ غنی پر تو ہر لحاظ سے قربانی واجب ہی ہوتی ہے۔ تو یہ واجب ہونے کی صورتیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد غنی اور فقیر کی تفہیم کے سلسلے میں مال کے اعتبار سے مسلمانوں کی اقسام، کہ مسلمانوں کی کتنی اقسام ہیں کہ کون قربانی کرنے میں، کہ کون قربانی کر سکتا ہے، کون قربانی نہیں کر سکتا، کتنا نصاب ہے قربانی کا، کہ غریب کرے گا تو وہ کیسے کرے، کب کرے گا، اور اگر فقیر جو ہے شرعی فقیر جسے کہتے ہیں وہ کرے گا تو کب کرے گا۔ تو انشاءاللہ یہ آگے ہم جانیں گے آگے لیکچر میں کہ کتنا نصاب ہونا چاہیے، اور مسکین کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا، اس کا حکم کیا ہوگا، پھر شرعی فقیر کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اسی طرح غنی مسلمان کے لیے کا بھی تمام احکام بتائے گئے ہیں کہ وہ کیا کرے گا۔ تو انشاءاللہ یہ تمام جو ہم تفصیلات ہیں وہ اگلے لیکچر میں جانیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔